اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ آپ سبھی حضرات کی خدمت میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہفتہ وحدت کی مبارکباد عرض ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ وحدت قرآن کا حکم ہے، اور جتنے بھی اہل اسلام ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب قرآن کو منشور حیات مانتے ہیں۔ یہ آسمانی کتاب قیامت تک باقی رہنے والی ہے، جس کے ہر حکم پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ انفرادی احکام کے علاوہ قرآن مجید نے اجتماعی طور پر بود و باش اختیار کرنے کے سلسلے میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ارشاد پروردگار ہے کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پراکندہ نہ ہو، متفرق نہ ہو۔ اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر نازل ہوئیں انہیں یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اس کی نعمت کے سائے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اور جب تم جہنم میں گرنے والے تھے، ایسی جگہ پر تھے کہ جہاں سے پھسل کے جہنم میں گر سکتے تھے، آگ میں گر سکتے تھے، تو اسی اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی۔ وہ خداوند اس طرح اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تمہاری ہدایت ہو سکے۔ یہ ایک منشور اتحاد کا اور ایک اصول ہمیں دے دیا گیا کہ تمہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، یعنی جہاں پر یہ حکم ہے کہ آپس میں نیکی اور تقوی کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن برائی کے سلسلے میں، گناہ کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہرگز تعاون نہ کرو۔ تو جب پورے عالم اسلام کو، تمام قرآن مجید پڑھنے والوں کو اور قرآن مجید پر یقین رکھنے والوں کو ایک دوسرے سے متحد ہونا ہے، تو اس اتحاد کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ تو اللہ نے وہ بنیاد بھی بتا دی کہ وہ اللہ کی رسی ہے۔ رسی کا مطلب جس کا ایک سرا ہم سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا سرا اللہ سے جڑا ہوا ہے، یعنی وہ وسیلہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، اس سے جب ہم متمسک ہو جائیں گے، اپنے آپ کو جوڑ لیں گے اور مضبوطی سے اسے تھام لیں گے، تو جب سب ایک ہی رسی کو تھامیں گے تو پھر اگلا حکم ہے کہ آپس میں متفرق مت ہو۔ اب وہ رسی کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ ہے، اور امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار حبل اللہ ہیں۔ دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سرکار رسالت مآب کا یہ ارشاد مسلمانوں کے درمیان متفقہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔
ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت اطہار ہیں۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی قرآن اور اہل بیت اطہار فطرت پیغمبر اکرم وہ وسیلہ ہیں، وہ رسی ہیں کہ جنہیں ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے، اور اس مقام پر آ کر کے ہمیں متحد ہو جانا ہے۔ یہ بات معمولی نہیں ہے کہ پورا عالم اسلام چاہے فروعات میں ان کے درمیان کچھ اختلافات ہوں بھی، مگر قرآن مجید کے اوپر سب کا اتفاق ہے، یا اور شخصیات سے متعلق نظریات مختلف ہوں، لیکن اہل بیت اطہار پیغمبر کی آل سب کے نزدیک محترم ہیں، سب کے نزدیک ان کا احترام، ان سے مودت، ان کی محبت واجب ہے، جزو ایمان ہے۔ تو اس قرآن مجید کو اور اہل بیت اطہار کو کیوں بنیاد نہ بنایا جائے؟ اس بنیاد کو بنا کر کے آپس میں کیوں ایک نہ ہوا جائے؟ ظاہر ہے کہ اس کتاب کو آخرت تک، قیامت تک باقی رہنا ہے، لہٰذا یہ پیغام ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ وہاں کے لیے بھی یہ ہے کہ جہاں کلمہ پڑھنے والے اقلیت میں ہیں، وہاں کے لیے بھی ہے جہاں اکثریت میں ہیں، وہاں کے لیے بھی ہے کہ جہاں ایک ہی مسلک کے افراد رہتے ہوں، وہاں کے لیے بھی ہے جہاں مختلف مسالک کے افراد آپس میں شیر و شکر کی طرح سے رہتے ہوں، کہ انہیں ان بنیادوں کے اوپر آپس میں اتحاد کرنا ہے۔ یعنی گویا اگر ہم کسی ایک مسلک کی بھی بات کریں، فرض کیجیے ہم اہل سنت کی بات کریں، تو یہ آیت انہیں بھی پیغام دے رہی ہے کہ اہل سنت کو آپس میں متحد ہونا چاہیے۔ اگر ہم اہل تشیع کی بات کریں تو یہ ان کے لیے بھی حکم ہے کہ اہل تشیع کو آپس میں متحد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ انہیں الفت رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد تمام عالم اسلام کو، مختلف مسالک کو، خاص طور سے شیعہ اور سنی کو اسلام کے سلسلے میں قرآن کو تھامنا ہے، اہل بیت اطہار کا دامن تھامنا ہے، اور اس کے اوپر سب کو ایک ہو جانا ہے، چونکہ محبت اہل بیت سب کے نزدیک ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ دلوں کو ملانا، چونکہ ہمارا کام کئی مرتبہ کچھ لوگ ہیں جو اتحاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ممکن ہے انہیں کہیں سے کوئی کامیابی یا پیش رفت کند نظر آئے، سست نظر آئے، انہیں لگے کہ خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ آیت اس اسٹریٹجی کو مکمل کر رہی ہے کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا کام صرف اپنی کوشش کرنا ہے، ہمیں اپنا فرض ہر حال میں ادا کرنا ہے، اس کے بعد دلوں کو ملانے کا کام اللہ کے پاس ہے۔ اسی آیت میں اس نے آگے ارشاد فرمایا، ارشاد ہوا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں کے درمیان، اس نے تمہارے دلوں کو ایک کیا، اس نے تمہارے دلوں کو ایک کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی امت اسلام کے اندر تفرقہ پھیلانا چاہتا ہے، یا وہ دیگر بھائیوں کے سلسلے میں شرح صدر سے کام نہیں لینا چاہتا، تو وہ اپنے دل کا جائزہ لے کہ اس کا دل آخر اس قابل کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ پروردگار دوسروں کی محبت، مومنین کی محبت، اہل اسلام کی محبت اس کے دل میں ڈالے، دوسروں کے لیے اس کے دل میں جذبہ ہمدردی کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ وہ کون سی ایسے مفادات ہیں، وہ دل کے اندر کون سی ایسی کمیاں ہیں، وہ دل کے اندر کون سی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اسے اللہ کی یہ عظیم نعمت حاصل نہیں ہو رہی ہے؟ چونکہ دوسرے مقام پر پروردگار متعال سورہ انفال کی آیت نمبر 63 میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب خرچ کر دیجئے، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب خرچ کر دیجئے، تب بھی اگر اللہ نہ چاہے، یعنی اس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر اللہ نہ چاہے تو ان کے دل آپس میں نہیں مل سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا کام، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہماری کوششیں بے سود ہو رہی ہیں تو اسے یہ تصور ہٹا دینا چاہیے۔ ہمارا کام ہی کوشش کرنا ہے اور اس حبل اللہ کا تعارف کرانا ہے، خود حبل اللہ کو پہچاننا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز ہمیں یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی وقتی پالیسی نہیں ہے، یہ کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے جو عام طور کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس لڑنے کے لیے وقت نہیں ہے، آج ہمیں متحد ہو جانا ہے، مل کر کے رہنا ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اتحاد آج کے دور کے نہیں، ہر دور کی ضرورت ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے۔
وحدت اتحاد اختیار کرنا اور تفرقے سے دوری ہونا الہی فرض ہے۔ اس نے کہا وَاعْتَصِمُوا، وہی اللہ جس نے کہا نماز قائم کرو، وہی جس نے کہا تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، وہی جس نے حج کا حکم دیا، وہی جس نے زکوٰۃ کا حکم دیا، وہی پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایک ہو کر کے رہنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا معیار بھی بتایا کہ ایک ہونے کا معیار قومیت نہیں ہے، ایک ہونے کا معیار خاندان نہیں ہے، ایک ہونے کا معیار ایک نسل نہیں ہے، بلکہ ایک ہونے کا معیار اگر ہم اور آگے بڑھیں تو مذہب بھی نہیں ہے، بلکہ اتحاد جو ہمیں کرنا ہے، متحد جو ہو جانا ہے، وہ قرآن پر متحد ہونا ہے، حبل اللہ پر متحد۔ اس نے کہا اللہ کی رسی کو، میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور اس کے بعد اسی کے ساتھ اسلام نے ہمیں کیا دیا، ہمیں کیا دیا اور کیا دینا چاہ رہا ہے اور کیا دے رہا ہے، اس سے غفلت ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے خود یاد دلایا کہ یاد کرو جب تمہارے درمیان دشمنیاں ہوا کرتی تھیں تو یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے درمیان اس دشمنی کو الفت میں بدل دیا، اس دشمنی کو محبت میں بدل دیا۔ لہٰذا اللہ کی نعمت کو بھی یاد نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور پھر وہ اگر اتحاد قائم کر دے، وہ دلوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، تو یہ خود اس کی نعمت ہے۔ اس لیے کہ اس نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ اس کی نعمت ہے کہ تمہارے درمیان پہلے اتحاد ہوا، پہلے دل ملے، پھر تمہارے درمیان اخوت قائم ہوئی۔ لہٰذا جہاں یہ ارشاد ہے کہ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، جہاں پر یہ ارشاد ہے المسلم اخو المسلم، مومنین آپس میں بھائی ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، یہ ارشادات ہیں، لیکن اس اخوت کے قائم ہونے کے لیے پہلے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا ہونا ضروری ہے، اور یہ دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے کا کام خدا کا ہے، اللہ کا ہے۔ مقلب القلوب وہ ہے، یحول بین المرء و قلب وہ ہے۔ اس سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو تیار کر لیں، اس قابل بنا لیں کہ اس کے اندر دوسروں کی محبت آ سکے، انسان اپنی خود غرضی کو مٹائے، اپنے تکبر کو مٹائے، حسد کو مٹائے، بغض کو مٹائے، اپنے مفادات کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ نہ سوچے کہ اسے اپنے مسلک کے لوگوں کو خوش کرنا ہے، اس لیے اسے دوسرے مسلک کے لوگوں کی برائی کرنا ہے تاکہ اس کی روزی روٹی چلتی رہے۔ ان چیزوں کو، ان بیجا تعصبات کو، ان مفاد پرستی کو، اس خود غرضی کو، ان ساری چیزوں کو دل کے اندر سے ایسا نکال دینا ہے کہ یہ دل مومن کا دل ہو جائے، ایسا پاک ہو جائے کہ یہ حرم الہی قرار پائے، ایسا پاک ہو جائے کہ اس حرم الہی کے اندر صرف اللہ کا مسکن ہو، صرف وہ بستہ ہو۔ تو جب وہ بستہ ہوگا تو پھر مجھے ہر اس شخص سے محبت ہوگی جو اس کا بندہ ہے، اور جو اس کا خاص بندہ ہے، یعنی جو اس کی توحید کا اعلان کرتا ہے، اس سے مجھے توحید کا اعلان کرتا ہے، اس کے رسول کی رسالت کا اعلان کرتا ہے، تب تو یہ میرے اندر ان کی محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور یہی جو محبت بڑھے گی میں اپنے دل کو تیار کروں گا تو اگلے مرحلے میں پروردگار میرے دل کے اندر ان اللہ اپنے ماننے والوں کی محبت ڈال دے گا، اور جب میرے دل میں ڈالے گا اپنے ماننے والوں کی محبت تو ان کے دل میں بھی بدلے میں، یا جو اپنے دلوں کو پاک کر لیں گے ان سب کے دلوں میں وہ محبت ڈال دے گا، اور پھر یہ محبت جب قائم ہو جائے گی تو پھر اگلا، اسی قرآن نے کہا کہ اب اس کی نعمت سے تالیف القلوب کے بعد، دلوں کے اندر محبت آ جانے کے بعد، اب تمہارے درمیان تم اس کی نعمت سے ایک دوسرے کے بھائی قرار پا جاؤ گے۔ اتنا عظیم رشتہ قرآن کا ہے جو ہمارے درمیان اس نے قائم کر دیا ہے، اس نے قائم کر دیا۔ اور پھر ساتھ میں اتنا ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی اس راستے پر نہیں چلتا، کوئی اپنے دل کی پاکیزگی نہیں کرتا، آج اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ جو تفریقے کا ماحول ہے اس کے پیچھے مفاد پرستی ہے، یہ ایک دوسرے کے تئیں جہالت ہے، ایک دوسرے کو نہ جاننا ہے، دل کا بڑا نہ ہونا ہے، اس وجہ سے دوریاں ہیں، اس وجہ سے تفرقہ ہے۔ لیکن اگر اس چیز کو درمیان سے ہٹا دیا جائے، ایک دوسرے کو سمجھا جائے، اور اس چیز کے اوپر آج قرآن مجید تو ہمیں اہل کتاب کے ساتھ بھی ملنے اور متحد ہونے کی دعوت دیتا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو چیزیں مشترک ہیں ان کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائیں، ایک دوسرے سے ملیں۔ لہٰذا اہل اسلام کے درمیان تو الحمدللہ بہت زیادہ مشترکات پائے جاتے ہیں، چاہے ہم اصول کی بات کریں، چاہے فروعات کی بات کریں، بس چند ایک چیزیں ہیں، شاید وہ 5% بھی نہ ہوں، یا 10% یا اس سے بھی کم ہوں، 5% ہوں، بہت کم چیزیں جن کے اوپر اختلاف ہے۔ تو آخر
ایسا کیوں ہو کہ صرف ان اختلافی چیزوں کو ہی مد نظر رکھا جائے، انہیں ہائی لائٹ کیا جائے، اور اس کے بنیاد کے اوپر کوئی اپنے دین کا نام لے کر کے دنیا اپنی بنانے لگ جائے، اور دین کے نام کے اوپر اپنی روٹیاں، اور اختلاف کی آگ کے اوپر اپنی روٹیاں سینکنا چاہے؟ یہ تو اسلام دشمنوں کی سازش ہے، استعمار کی سازش ہے، یہ دشمنوں کا کام ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ اس کے پیچھے تفرقہ پھیلانے کے پیچھے خود ابلیس ہے، خود شیطان ہے، جو دلوں کو ملنے نہیں دیتا ہے، جو آپس میں عداوت پیدا کرتا ہے۔ لیکن رحمان کا کام دلوں کے اندر رحمت پیدا ہون، رحمان دلوں کے اندر رحمت چاہتا ہے، اللہ دلوں کے اندر محبت چاہتا ہے، ایک دوسرے کی الفت چاہتا ہے، اور وہ خود اس چیز کو دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ لیکن اگر اس راستے کے اوپر ہم نہیں چلتے ہیں تو اللہ کی وارننگ بھی بہت سخت ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اس کی بہت سخت وارننگ ہے کہ تم جہنم میں، آتش میں، آگ میں گرنے کے قریب تھے۔ یعنی اگر تفرقہ ہمارے درمیان ہو اور عداوت آپس میں ہو تو پھر خود اپنے آپ کو آگ کے قریب لے جانے کے مترادف ہے۔ اور یہ نہایت ہمارے اور آپ سبھی کے لیے قابل توجہ ہے کہ آج یہاں پر وقتی طور کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کی خاطر ہو کر کے اپنے کو تفرقے سے نہ بچائیں یا اتحاد کے لیے کوشش نہ کریں، لیکن اللہ کی رسی کو جب ہم چھوڑ دیں گے اور ہمارے دل آپس میں نہیں ملیں گے تو دوسرا راستہ کون سا ہے؟ دوسرا راستہ وہ ہے جو آگ کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے بہت ہوشیار ہو جانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو بعد کی باتیں ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے، حالات ایسے ہیں، وہ سب بھی اپنی جگہ کے اوپر بالکل درست ہے، لیکن اصل بنیادی طور کے اوپر ہمیں یہ حکم خود قرآن پاک دے رہا ہے، اور اس کے بعد ہمیں وارن بھی کر رہا ہے کہ اگر ہم نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا تو پھر اس راستے کو اختیار نہ کرنے کے نتیجے میں ہم آتش جہنم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ تفرقہ کوئی معمولی سا گناہ ہو، تفرقہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مولا کائنات اپنی وصیت کے اندر جل وعلا میں یہ فرما گئے ہیں کہ تمہاری نماز اور تمہارے اعمال سے بہتر، ان سب سے افضل کام صلاح ذات البین ہے۔ آپس میں دوریوں کو مٹانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سمجھنا ہے۔ صلاح ذات البین بہت ضروری کام ہے، اور اگر ہم اس راستے پر اگر ہم نہیں چلتے ہیں تو ہم اپنے کو آتش جہنم کے قریب لے جانے، آتش جہنم کی طرف ہم اپنے کو لے جا رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیے تو اسلام کی وحدت کے سلسلے میں اور اتحاد کے سلسلے میں کتنا حکم ہے۔ اس نعمت کو اپنی یاد کرو، قرآن حکم دے رہا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اس نعمت کو یاد کرو کہ تم کیا تھے، اور اس کے بعد اسلام کے ذریعے سے اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک کر دیا۔ اس نعمت کو یاد کرو، شاید تم ہدایت پا جاؤ، لعلکم تہتدون، شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی اس نعمت کو یاد کرو، شاید تمہیں صحیح راستہ مل جائے کہ پروردگار کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا اپنی ذاتی رائے اور اپنی خود ساختہ تفسیریں اور دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو، چھوڑاؤ، اور قرآن کے اوپر اور اہل بیت اطہار کے اوپر آپس میں اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر کے ہر وہ شخص جو قرآن کو چاہتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے، اسے سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ حکم قرآن ہے، اور اسی حکم قرآن کو عملی شکل دینے کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہفتہ وحدت کا اعلان کیا تھا کہ اس پورے ہفتے میں دشمن اس کو وجہ اختلاف بنا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اپنے آخری نبی کی ولادت کی تاریخ کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں 12 ربیع الاول، کچھ کہتے ہیں 17 ربیع الاول۔ وہ اگر اس کو اختلاف کے طور اس بنیاد کے اوپر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جیسے کہ دیگر چیزوں کی بنیاد کے اوپر وہ مسلمانوں کے میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، جیسے یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ تم ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے کے اوپر آپس میں لڑتے رہو جبکہ دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کی تیاریوں میں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات اس کے اوپر دشمن کی طرف سے تانہ کشی بھی ہو سکتی ہے اور اختلاف ڈالنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارا سلام ہو امام خمینی پر، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ ہم ان دو تاریخوں کے درمیان ہی اگر جشن منائیں، اگر حضور کا ذکر کریں، اگر سرور کائنات کی نعت خوانی کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو بیان کریں، ان کی سیرت کو سمجھیں، ان کے اخلاق کریمانہ کو سمجھیں اور اپنائیں، اور پورا ہفتہ مل کے تمام عالم اسلام، تمام شیعہ سنی مل کر کے ذکر سرور کائنات اگر کریں 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول، تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان
جس چیز کو دشمن وجہ اختلاف بنانا چاہ رہا ہے وہی چیز وجہ اتحاد بن جائے اور یہ ہفتہ وحدت قرار پائے۔ لہٰذا یہ حکم قرآن کے مطابق اس کے بعد ظاہر ہے کہ پورا سال ہمیں اس کے اوپر کوشش کرنا ہے، لیکن یہ جو خاص تاریخ آ گئی اور اس مرد خدا نے اعلان فرما دیا تو اب اس وقت سے ہم بھرپور مستفید ہوں، اس کا پورا ہم فیض اٹھائیں اور ذکر رسالت مآب کے ذیل میں آپ کی سیرت کے تذکرے کے ذیل میں ہم ساتھ میں یہ برکت حاصل کرتے جائیں کہ ہم آپس میں ایک ہوتے چلے جائیں، آپس میں ہم متحد ہوتے چلے جائیں، اس لیے کہ تفریقے کو پر اللہ اپنے عذابوں کی فہرست میں شمار کر رہا ہے۔ آسمانی اور زمینی عذابوں میں تفرقہ یہ اللہ کی سزا کے طور پر اس کو بیان ہو رہا ہے۔ آخر کیوں ہم اس چیز کے اوپر غور کیوں نہیں کر رہے ہیں، اس چیز کو کیوں سمجھ نہیں رہے ہیں؟ بس تھوڑا سا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی شخص کا نظریہ ہم سے نہیں ملتا لیکن وہ جو نظریہ رکھتا ہے اس کے سلسلے میں اس کے پاس کوئی دلیل موجود ہے اور وہ دلیل کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر نہیں اس نظریے کا قائل ہے، تو مجھے اس کے نظریے کا احترام کرنے میں کیا حرج ہے؟ مجھے اس کے نظریے کا احترام کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کے نظریے کا مجھے احترام کرنا چاہیے۔ اسی بنیاد کے اوپر ہم یہ محسوس کریں کہ آیت اللہ سیستانی دامت اللہ العالی اور آیت اللہ امام خامنئی دامت اللہ العالی اہل سنت کے مقدسات کی توہین کو حرام قرار دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ شخصیات کے اوپر امت مسلمہ کے درمیان نظریاتی طور کے اوپر اختلاف ہو، لیکن اس اختلاف کو اپنی جگہ کے اوپر علمی حلقوں تک محدود رہنے دیا جائے، علمی حلقوں میں اور تحقیقی بنیادوں کے اوپر اپنے مسلک کے اوپر لوگ قائم رہیں، تحقیق بھی کریں، سارا کچھ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کسی کو حق نہیں ہے کہ دوسرا اگر کسی چیز کو محترم مانتا ہے، کسی شخصیت کو عظیم مانتا ہے، مقدس مانتا ہے، تو کوئی اس کی توہین کرے نہیں۔ دوسرے کے عقیدے کا احترام کرنا ضروری ہے، دوسرے کے نظریے کا احترام کرنا ضروری ہے، دوسرے کی فکر کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ مجھے شاید لگ رہا ہو کہ کوئی دوسرا گمراہی پر ہے، غلطی پر ہے، تو لیکن اگر وہ جو مان رہا ہے وہ عقل کی بنیاد پر مان رہا ہے، تاریخ کی بنیاد پر مان رہا ہے، اپنی سمجھ کی بنیاد پر مان رہا ہے، تو مجھے اس کے ماننے کا احترام کرنا ہے، اس کے عقیدے کا احترام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ہو سکتا ہے وہ مجھے گمراہ سمجھ رہا ہو تو اسے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اسے بھی میرے عقیدے کا احترام کرنا ہوگا اگر وہ دلائل کی روشنی میں ہے۔ اگر تعصب کی بنیاد کے اوپر ہے تو بات الگ ہے، پھر بھی اگر مجھے لگے کہ کوئی گمراہ ہے تو گمراہ کو صحیح راستے پر لانے کا وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو سرکار رسالت مآب کا طریقہ ہے۔ گالی گلوچ کا طریقہ یا ایک دوسرے کے خلاف تانہ کشی اور ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کا طریقہ ہرگز نہ صحابہ کرام نے سکھایا ہے، نہ ائمہ طاہرین نے سکھایا ہے، نہ سرکار رسالت مآب کی تعلیم ہے، نہ قرآن اس بات کا حکم دیتا ہے، بلکہ قرآن مجید تو منع کرتا ہے کہ تم دوسرے کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، نہ ان پہ سب نہ کرو، وگرنہ وہ پلٹ کر کے تمہارے سچے خدا کے اوپر سب کریں گے۔ لہٰذا اتنی نزاکتیں ہیں یہاں، اتنی نزاکتیں ہیں۔ اگر کوئی گمراہ ہے، میری نظر میں کوئی گمراہ یا میرے کسی بھائی کی نظر میں گمراہ ہوں، تو دوسرے کو گمراہی سے باہر نکالنے کا اور اس کی ہدایت کا راستہ ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو سرکار رسالت مآب کا طریقہ ہے، جو ائمہ طاہرین کا طریقہ ہے۔ امام حسن، امام حسین صلوات اللہ علیہما کے سامنے اگر کوئی شخص غلط طور کے اوپر وضو کر رہا ہے اور وہ ضعیف العمر بھی ہے تو آپ نے اس کی توہین نہیں کی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں آج تک وضو کا طریقہ نہیں سیکھا، بلکہ اس کے سامنے جا کر کے کہتے ہیں کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں اور آپ دیکھ کر کے بتائیے کہ کس کا وضو صحیح ہے۔ اور جب دونوں نے ایک طرح کا وضو کیا تو سمجھ گیا کہ یہ تو وضو صحیح ہے ان کا، میں غلطی کے اوپر ہوں۔ یعنی سامنے والے کی اگر کوئی گمراہ ہے تو اس سے گمراہی سے نکالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں جس مسلک کے اوپر ہوں اس کے اوپر میں بہترین طرح سے عمل کر کے ایسے عمل کروں کہ اس کی خوبیاں اور اس کی خوشبوئیں اپنے آپ دوسروں تک پہنچیں اور وہ سمجھ جائیں کہ کوئی اگر اس عقیدے کا ہو تو اس کے اندر عملی طور کے اوپر کیا تبدیلیاں آتی ہیں، وگرنہ زبانی طور پر ڈانٹنا اور جھڑکنا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی برائی کر کے تفریقے کا ماحول بنانا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ سرکار رسالت مآب نے کفار و مشرکین کے سلسلے میں کیا طریقہ اختیار کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس وقت آپ اقلیت میں ہیں، مکے میں ہیں، تو آپ نے کیا انداز اپنایا ہے، کس طریقے سے لوگوں کے درمیان رہے ہیں،
وہ آپ کے سامنے ہے، اور جس وقت آپ مدینے میں آئے ہیں، آپ کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے اور حکومت ہے، تو کیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سیرت رسالت مآب اس انداز سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا آپ دوسرے کی دل آزاری نہ ہونے کا خیال رکھتے ہیں، کتنی آپ کی کوشش ہے کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کھٹے انگور پیش کر دیتا ہے تو پھر آپ ساتھ میں بیٹھنے والوں سے پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ بھی تناول کر لیجئے، اور سارے انگور آپ خود تناول کر لیتے ہیں، اور بعد میں آپ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ تو اخلاق کی مثال ہیں، پھر آپ نے سارے انگور خود تناول کر لیے، کسی کو پوچھا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے ایک انگور کھایا تو میں نے دیکھا کہ وہ اتنا کھٹا ہے کہ اگر میں آپ لوگوں میں سے کسی کو دے دوں اور آپ میں سے کسی نے اس کے اوپر ناراحتی کا اظہار کیا، اس کے کھٹے ہونے کے اوپر منہ بنایا، اس طریقے کا کوئی اظہار کیا، تو پھر جو لانے والا ہے اس کی دل شکنی ہو جائے گی، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے سرور کائنات کی سیرت کی وہ تمام چیزیں کہ جو انسان کو وجد میں لے آتی ہیں، وہ خود جاننا اور دنیا تک پہنچانا اور خود اپنانا ضروری ہے۔ لہٰذا وہی طریقہ ہوگا ہمارا کسی گمراہ کو جسے ہم گمراہ سمجھتے ہیں اسے راہ راست پر لانے کا اور اس کے اوپر ڈائلاگ کا۔ پھر کیا پتہ جب اس سے ہماری گفتگو ہو اور اس کے دلیلیں ہمارے سامنے واضح ہوں تو مجھے احساس ہو کہ نہیں، شاید گمراہی میرے یہاں ہے، اس کے یہاں نہیں ہے۔ تو یہ ایک مثبت اپروچ ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو بنیاد بنا کر کے، ہتھیار بنا کر کے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال کر کے، اس کے قرآن مجید اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے ہمارے بزرگان رہبران فرماتے ہیں کہ جو شیعہ اور سنی کے درمیان تفرقہ پھیلانے کا کام کرتے ہیں وہ نہ شیعہ ہوتے ہیں نہ سنی ہوتے ہیں، بلکہ وہ دشمنان اسلام کے اعلی کار ہوتے ہیں۔ لہٰذا یا خود دشمنان اسلام بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے عزیزو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کی حساسیت کہاں تک ہے، نزاکت کہاں تک ہے کہ اگر دو افراد کو ملانا ہو، آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ اتحاد پیدا کرنے کے لیے آپ اہمیت اندازہ لگائیے، وہ جھوٹ جو گناہ کبیرہ ہے، جو اتنا بڑا گناہ ہے، نہیں بول سکتے ہم، وہ جائز ہو جاتا ہے بلکہ کار ثواب ہو جاتا ہے اگر اس کے ذریعے سے ہم دو افراد کو، دو مکاتب فکر کو، دو گروپوں کو، دو پارٹیوں کو آپس میں ایک کر سکیں، تفرقہ مٹانے کا کام ہو، صلاح ذات البین کا عمل ہو، تو جھوٹ بھی بولنا پڑے اگر اس کے لیے تو وہ جھوٹ نہ صرف جائز ہے بلکہ کار ثواب ہو جائے گا۔ دیکھیے، پہچانیے اسلام کی نزاکت کو، پہچانیے کیا چاہتا ہے مسلمانوں سے قرآن، کیا چاہتا ہے مسلمانوں سے اسلام، کیا چاہتے ہیں مسلمانوں سے ان کے نبی اور پیغمبر اور ان کے ائمہ، اور اسی طریقے سے ان کے پیغمبر کے صحابہ۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف آپ محسوس کیجئے کہ وہ سچ کہنا حرام ہے اسلام میں جس کی وجہ سے دو افراد کے درمیان یا چند افراد کے درمیان تفرقہ پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ چند افراد کے درمیان یا دو افراد کے درمیان تفرقہ پیدا ہوتا ہو جس سچ سے، وہ سچ بولنا حرام ہے، اور جس جھوٹ سے ان کے درمیان اتحاد و وحدت کا ماحول بنتا ہو وہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جائز ہی نہیں بلکہ کار ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم پہچانیں، روح اسلام کو سمجھیں، روح اسلام کو سمجھیں۔ بالآخر ہمیں سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ بہرحال آخر میں ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ یہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا اور مشہور ہے، جو آیت اللہ سیستانی دامت ظلہ العالی نے فرمایا کہ یہ مت کہو لا تقولوا اخواننا السنہ بل قولوا انفسنا السنہ، یہ نہ کہو انفسنا السنہ، یہ نہ کہو کہ شیعوں سے کہا جا رہا ہے، یہ نہ کہو کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی گہرائی ہے اس کی بات کے اندر۔ یہ مت کہو کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، بلکہ کہو کہ اہل سنت ہماری جان ہے، یعنی ہمارے اور اہل سنت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ہم ایک ہیں، انفسنا یعنی ہم ایک ہی ہیں، ہم خود ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، دونوں اسلام کی طاقت ہیں، دونوں اسلام کے بازو ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں جو اسلام کے بازو ہیں یہ ایک ہی ہیں۔ یہ نہ کہو کہ شیعہ اور سنی بھائی ہیں، نہیں، شیعہ بھائی ہیں، سنی بھائی ہیں، سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سارے مسلم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یعنی فرق نہیں ہے، شیعہ اور سنی بھائی نہیں ہیں، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔
چونکہ یہ ایک ہی ہیں، چونکہ یعنی جب شیعہ اور سنی کو بھائی کہا جائے تو لگتا ہے شاید ایک بیچ میں دوئیت سی آ رہی ہے۔ دیکھیں آپ اس اللہ کے بندے کی، اس مرد خدا کی نگاہ کتنی دور ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، بھائی بھی نہ کہو بلکہ کہو ہم ایک ہی ہیں۔ اور بس اسی بات کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے اور دعا کریں گے کہ پروردگارہ حق محمد و آل محمد تمام اہل اسلام کو، تمام مسلمانوں کو آپس میں متحد ہونے کی اور تالیف القلوب کی، ایک دوسرے کے لیے دل میں الفت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، تفرقے کو مٹا دے، اور وہ عناصر کے جو تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر وہ قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کے شر کو خود انہی کی طرف پلٹا۔ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں عید میلاد النبی اور ہفتہ وحدت کی مبارکباد عرض ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔